بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی ادبی سیٹ نمبر 173، سوال نمبر 2384 ہے، خدنگ جستہ کے کیا معنی ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ خدنگ جستہ ایسا تیر جو کمان سے نکل چکا ہو یا چلائے ہوئے تیر کو خدنگ جستہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2385 ہے، خدنگ جستہ کس ترقی پسند ادیب کا ناولٹ ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ خدنگ جستہ عزیز احمد کا مشہور ناولٹ ہے۔ سوال نمبر 2386 ہے، وہ کون سا ناول ہے یا ناولٹ ہے جس میں امیر تیمور اور تاتاری تہذیب و تاریخ کو موضوع بنایا گیا ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ عزیز احمد کا ناولٹ خدنگ جستہ کا موضوع امیر تیمور اور تاتاری تہذیب و تاریخ ہے۔ سوال نمبر 2387 ہے، مشہور داستان باغ و بہار کے جواب میں کون سی داستان لکھی گئی؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ مشہور داستان باغ و بہار کے جواب میں لکھنؤ سے رجب علی بیگ سرور نے فسانہ عجائب کے نام سے ایک داستان لکھی تھی۔ سوال نمبر 2388 ہے، فسانہ عجائب کب شائع ہوئی اور اس کے متن میں کتنی بار تبدیلی کی گئی تھی؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ لکھنؤ کی نمائندہ داستان اور اردو ادب کی پہلی طبعزات داستان فسانہ عجائب 1824 میں کانپور سے شائع ہوئی اور اس کے متن میں 18 مرتبہ تبدیلی کی گئی تھی۔ سوال نمبر 2389 ہے، سب سے پہلے اردو کا لفظ کس کتاب میں استعمال ہوا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے اور اس لفظ کو سب سے پہلے تزک بابری میں ظہیر الدین بابر نے استعمال کیا۔ سوال نمبر 2390 ہے، کس مغل بادشاہ کے عہد میں اردو شاعری کو ریختہ کہا گیا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ ریختہ کے موجد تو امیر خسرو کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ ریختہ ایسی شاعری تھی جس میں ایک مصرع ہندی کا اور دوسرا فارسی کا یا کسی اور زبان کا ہوتا تھا۔ تو مغل بادشاہ جلال الدین اکبر کے عہد میں اردو شاعری کو ریختہ کہا گیا تھا۔ سوال نمبر 2391 ہے، مثالی ریاست کا نظریہ کس مفکر نے پیش کیا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ یونان سے تعلق رکھنے والے مشہور فلسفی اور مفکر افلاطون نے مثالی ریاست یوٹوپیا کا نظریہ پیش کیا۔ سوال نمبر ہے 2392، مثالی ریاست میں افلاطون نے کتنے طبقات کا ذکر کیا ہے؟ ان کے نام بتائیے۔
تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ مثالی ریاست کے نظریے میں افلاطون نے 3 طبقات کا ذکر کیا ہے: حکمران، محافظ اور محنت کش کا۔ سوال نمبر 2393 ہے، اردو میں کالم نگاری کے ابتدائی نقوش کہاں ملتے ہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ اردو میں کالم نگاری کے ابتدائی نقوش رتن ناتھ سرشار کے ہاں ملتے ہیں، جنہوں نے اودھ اخبار میں ظرافت کے عنوان سے کالم نگاری کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ سوال نمبر 2394 ہے، یہ شعر کس کا ہے؟ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوذرو دل کے اویسو چادر زہرا۔ تو یہ شعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا ہے۔ سوال نمبر 2395 ہے کہ درج بالا شعر میں کون کون سی تلمیحات کا استعمال کیا گیا ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ درج بالا شعر میں گلی میں بوذرو، دل کے اویسو، چادر زہرا، یہ 3 تلمیحات استعمال کی گئی ہیں۔ سوال نمبر 2396 ہے کہ اردو ادب میں شیخ کس بات کی علامت ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ اردو ادب میں شیخ ظاہر و باطن میں تضاد کی علامت ہے۔ سوال نمبر 2397 ہے کہ اقبال نے درج بالا شعر میں شیخ حرم کسے کہا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ اقبال نے درج بالا شعر میں شیخ حرم عرب کے عاقبت نا اندیش حکمرانوں کو کہا ہے۔